اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو کئی نعمتاں عطا فرمائیاں نے، کئی مہربانیاں اپنے حبیب نے فرمائیاں نے، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، اور جو ہبہ ہے وہ تحفہ ہوتا ہے، وہ گفٹ ہوتا ہے، وہ محض رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دی رحمتاں دے وچوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائیاں نے، ان رحمتاں دے وچوں ایک رحمت ہے جس کا نام حسین ہے، جنہ دا آج یوم ولادت ہے، آپ کا ذکر خیر کرنا ہے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام مالک نے اپنے حبیب نو تحفہ عطا فرمایا ہے، اپنے محبوب دے دین دی سر بلندی دے واسطے، دین دی عزت بچان دے واسطے، دین نو پوری کائنات پہنچان دے واسطے، اور اس دین نو شان و شوکت عطا فرمان دے واسطے خالق کائنات نے اپنے حبیب نو، اپنے محبوب نو حسین جیسا نواسا عطا فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ حسین میرے وچوں ہے اور میں حسین دے وچوں ہاں۔ تو یہ سارے تحفیاں وچوں سب تو بہترین تحفہ ہے جو امام حسین علیہ السلام دی ذات ہے، جو خالق کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ دی ولادت باسعادت ہوئی، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے آپ کا نام سوچیا کہ فلاں نام رکھ دئیے۔ آقا علیہ السلام نے بھی ارادہ فرمایا کہ انہاں دا نام اسا رکھنے ہاں، لیکن اتنی دیر نو جبریل امین آ گئے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حسین دا نام میں رکھاں گا۔ تو جنہ دا نام اللہ تعالیٰ عرشاں تو بھیج رہا ہے، اللہ نے انہوں نے کتنی شان عطا کی ہوئے کہ جنہ دے نام اللہ خود رکھدا ہے، جنہ دا نام اللہ تعالیٰ عرش تو بھیج رہا ہے، اور فرمایا کہ اسا ایسا نام بھیجا ہے کہ نام اس پہلے اسا کسی نو عطا نہیں کیتا، اور اس پہلے اللہ تعالیٰ نے شان نبیاں نو عطا کیتی ہے کہ ایسا نام جڑا عرشاں تو آوے اور دنیا تے کسے نہ رکھیا ہوئے، اس پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام دا اللہ نے نام رکھیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ میں بیٹا عطا کر، وارث عطا کر۔ آپ نے خالق کائنات نے فرمایا کہ تین بیٹا عطا کراں گا اور اس کا نام یحییٰ رکھنا، اور ایسا نام ہے من قبل سمیہ، اس پہلے نہ کسے نہیں رکھیا، یعنی کہ او شان ہے جیڑی اللہ نے نبیاں نو عطا فرمائی ہے۔ نبیاں واسطے اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم تو نام بھیجتا رہا ہے، یہاں حضرت امام حسین دے واسطے عرشاں تو نام آ رہا ہے۔ عزت اور شان ہے تو خالق کائنات نے اتنا پیارا نام عطا فرمایا ہے، اور پھر عرش عظیم تو بھیجا ہے اور فرمایا کہ حبیب اسا نام خود رکھنا ہے۔ یہ شان ہے امام حسین علیہ السلام دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ آقا علیہ السلام دے کندھیاں تے بیٹھے نے، اور آپ دے جڑے قدم مبارک نے وہ آقا علیہ السلام دے سینے تے نے، اور آپ علیہ السلام نے آپ دے پیراں نو پکڑیا ہویا ہے اور اپنے سینے دے نال لگا رہے نے، اور کچھ صحابی رسول انہوں نے ویکھیا اور آپ نے انہوں دی دل دی کیفیت نو جان لیا کہ انہوں نے گل اچھی نہیں لگ رہی کہ ساڈا نبی اتنی شان والا، اور امام حسین علیہ السلام دے قدم او سینے تے جس سینے دیا رب قسمہ چاہے، علم نشرح لک صدرک۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے حبیبو، میرے دوستو، پریشان نہ ہو، حسین وہ ہے جن دے نال خدا پیار کرتا ہے، حسین وہ ہے کہ جس دے نال خدا پیار کرتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا حسین وہ ہے جیڑا حسین نال پیار کرے، خدا ان دے نال بھی پیار کرتا ہے، کہ حسین دے نال جو پیار کرے اللہ ان دے نال پیار کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے نے، آقا علیہ السلام نے آپ نے ویکھیا کہ امام حسین علیہ السلام بچیاں دے نال کھیل رہے نے، اور آپ علیہ السلام نے امام حسین کو پکڑن دی کوشش فرمائی، ارادہ فرمایا کہ میں آپ نے پکڑا، اور بچیاں دی ایک اپنی کیفیت ہوندی ہے کہ انہوں نے پیار نال پکڑیے تو اگے لا کے دوڑ پیندے نے،
تو امام حسین علیہ السلام آگے لگ کے دوڑ پے نے آقا علیہ السلام دے آقا علیہ السلام آپ دے پیچھے پیچھے نے اور امام حسین علیہ السلام آگے آگے نے آقا علیہ السلام نے بالآخر آپ نے پکڑ لیا اور پکڑ کے اپنی گود دے وچ بٹھا لیا اور گود دے وچ بٹھا کے ایک ہاتھ آپ دی گردن تے رکھیا دوسرا ہاتھ آپ دی ٹھوڈی تے رکھیا اور آپ دے ہونٹاں دا بوسہ لے کے فرمایا حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں جڑا حسین نال پیار کرے گا وہ میرے نال پیار کرے گا جڑا حسین دے نال بغض رکھے گا وہ میرے نال بغض رکھے گا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام دی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ دا حبیب انہاں دے نال ناراض نہیں ہوتا آقا علیہ السلام دی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا کہ جس کسی نے اللہ تعالیٰ نو اذیت دیتی اور اللہ تعالیٰ دے رسول نو اذیت دیتی لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ تعالیٰ دی انہاں اتے دنیا دے وچ بھی لعنت ہے اور آخرت دے وچ بھی لعنت ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا اور اللہ تعالیٰ نے انہاں دے واسطے سخت عذاب دا وعدہ فرمایا ہے کوئی اللہ نو تکلیف نہیں دے سکتا خالق کائنات نے فرمایا کہ یؤذون اللہ جن نے اللہ نو تکلیف دیتی کون ہے جڑا اللہ نو تکلیف دے وے کون ہے جس سے کو اتنی پاور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نو اذیت پہنچا سکے فرعون ساریاں تو ظالم ہویا ہے سب تو بڑا اللہ دا دشمن ہویا ہے کئی منزلہ اس نے مکان بنایا مکان بنا کے جس طرح سے بلڈنگاں بنانے ایک منزل دو منزل تین منزل اس نے کئی سینکڑوں منزلہ مکان بنایا مکان بنا کے او دی چھت تے گیا چھت تے جا کے اس نے تیر کمان چلایا کہندا ہے میں موسیٰ علیہ السلام دے رب دا مقابلہ کرنا ہے جدوں چڑھ گیا ہے خالق کائنات وال اس نے تیر بھی چلایا ہے لیکن فرعون دا تیر کتھوں پہنچ سکتا ہے اس ذات دے کول جس ذات نو کوئی پا نہیں سکتا فرعون دا تیر بھی واپس آ گیا ہے وہ ایک راز ہے کہ خالق کائنات نے خون آلود کر کے بھیجیا لیکن جدو فرعون اتر گیا رات نو سویا اوہی مکان جس سے بڑا غرور ہے بڑا گھمنڈ ہے وہ ساری بلڈنگ گری ہے اور اس دی ادھی فوج اسے نیچے آ کے ہلاک ہو گئی ہے خالق کائنات نے فرمایا کہ تو میرا کچھ نہیں کر سکتا لیکن تیرا بنایا تیرے اتے گراواں تیرا کچھ نہیں بچے گا تو ہی مکان بنایا ہے نا خود اور اپنا مکان اپنے تے ہی اپنی فوج تے گریا ہے اور وہ ختم ہو گئی ہے خالق کائنات نے فرمایا کہ میری شان تا وہ شان ہے اللہ نے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن خالق نے فرمایا جیڑا اللہ نو تکلیف دے وے انہیں ڈھونڈدا ہے اللہ نو تکلیف کدوں ہوندی ہے تو پھر دسیا خالق کائنات نے اللہ نو تکلیف ادوں ہونی ہے جدو اللہ دے رسول نو تکلیف ہوے گی اللہ دے رسول نو جدو اذیت ہوئے گی جدو تکلیف ہوے گی ادوں اللہ نو تکلیف ہوئے گی اور اللہ دے رسول نو کدو تکلیف ہونی ہے آقا علیہ السلام نو بڑے ظلم و ستم دا نشانہ بنایا گیا ہے پتھر بھی مارے گئے نے تعلق بھی ختم کیتا گیا ہے قید بھی کیتا گیا ہے سب کچھ ہویا ہے لیکن کدے ساڈے نبی نے یہ آکھیا ہوئے کہ مینوں تکلیف ہوئی ہے اج مینوں اذیت ہوئی ہے اج مینوں کافرہ بڑی اذیت دیتی ہے بڑی تکلیف ہوئی ہے او جڑیاں ڈالیاں گئیاں نے گلے وچ رسا پا کے صافہ پا کے گھسیٹیا گیا ہے بہت کچھ ہویا ہے لیکن آپ نے نہیں فرمایا کہ مینوں تکلیف ہوئی ہے اگر کسی لکھیا ہے تو کوئی دکھا دے کہ حضور نے فرمایا ہوئے کہ فلاں کافر نے میں نے بڑی تکلیف دیتی ہے فلاں مقام تے میں نے بڑی تکلیف ہوئی ہے بلکہ آپ نے فرمایا جو میں نے مالک نے عطا کیتا ہے جو شان عطا کیتی ہے اس دے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اگر میری جان بھی چلی جائے تو میری جان حاضر ہے فرمایا اساسی کچھ نہیں منگتے قل لا اسالکم
علیہ اجرن الا الودۃ فی القربا، ایندا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا والےو اسی تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدے، کوئی اجر رسالت نہیں منگدے، یہاں تک کہ ساڈے نال اچھا سلوک بھی نہ کرو سانو گوارا ہے، لیکن میرے مالک نو من لو، ساریاں تکلیفاں سہیاں۔ فرمایا مینوں کدے نہیں فرمایا مینوں اذیت ہوئی ہے۔ حضور بازار دے وچوں گزر رہے نے اور گھر ہے مولا علی پاک دا، اور گھر دے وچ امام حسین رو رہے نے، رون دی آواز آقا علیہ السلام دے کن مبارک وچ پئی ہے۔ نماز پڑھن جا رہے نے، واپس آئے نے، گھر گئے، اپنی بیٹی نو فرمایا او بیٹی، جنہ دے متعلق فرمایا کہ فاطمہ تو بدعتم منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ اس بیٹی نو فرمایا بیٹی حسین نو روایا نہ کر، اے روندا ہے مینوں تکلیف ہوندی ہے۔ یہ عظمت حسین ہے کہ جس حسین دا رونا بھی اس رسول نو برداشت نہیں، ان دی شہادت کیویں برداشت ہوئے گی؟ اور انہاں دے نال جو ظلم و ستم کیتا گیا ہے وہ کب وہ رسول ویکھ سکتا ہے؟ تائیوں تو جدو آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ امام حسین پاک علیہ السلام نو لایا گیا، آپ دی ولادت ہوئی، آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ پیش کیتے گئے، آپ نے اپنی زبان انہاں دے منہ وچ ڈالی، آپ نے اپنی زبان دی گھٹی عطا فرمائی، سجے کان وچ اذان پڑھی، کھبے کان میں تکبیر پڑھی، فرمایا سر دے بال اتار کے انہاں دے برابر صدقہ چاندی کر دیو، اور فرمایا انہاں دا عقیقہ کرو۔ امام حسین نو گود وچ بٹھا کے حضور بیٹھے نے، ویکھن والیاں نے ویکھیا، اکھاں دے وچ آنسو جاری نے۔ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دونوں بیٹا عطا کیتا ہے، اللہ نے دونوں نواسا عطا کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خوشی عطا کیتی ہے، تسا رو رہے ہو۔ فرمایا ان دے آن تے نہیں رو رہا، ان دے جان تے رو رہا ہاں، کہ میں نو خبر ملی ہے کہ میرے حسین نو شہید کیتا جائے گا۔ فرمایا کہ میں اس دے آن تے نہیں رو رہا، میں اس دے جان تے رو رہا ہاں، جو اس ان تکلیف پہنچے گی میں اس سے رو رہا ہاں۔ اور حقیقت ہے وے رونا انہاں لوگاں دے واسطے سی کہ وہ کتنے بدبخت نے جنہاں نے امام پاک نو شہید کیتا ہے، انہاں دی بدبختی تے حضور رو رہے سن، حالانکہ امام حسین دے واسطے تو یہ اعزاز سی۔ امام حسین علیہ السلام دی شہادت تو انہاں دے واسطے اعزاز سی، رونا سی انہاں لوگاں دے واسطے، وہ بھی تو حضور دی امت ہی سن نا۔ آقا علیہ السلام ساری امت دے واسطے روندے رہنے، آقا علیہ السلام ساری امت دے واسطے روئے نے، اور آپ دا رون انہاں دے واسطے سی کہ جنہاں نے اے ویکھیا حسین میرے کندھیاں دے سوار ہے، جنہاں نے ویکھیا حسین نے میریاں زلفاں پکڑیاں ہوئیاں نے، جدھر کرتا ہے ادھر میں مڑ جانا وا۔ اور فرمایا کہ ویکھو کہ اگر سواری سونی ہے سوار بھی بڑا سونا ہے۔ جنہاں نے ویکھیا آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے نے، پڑھا رہے نے، سار سجدے کمر تے آ کے حسین بیٹھ گیا، سار سجدیوں نہیں اٹھایا، سجدہ لمبا ہو گیا۔ جنہاں نے اے ویکھیا آقا علیہ السلام منبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے، حسنین کریمین مسجد داخل ہوئے نے، لڑکھڑا دے نے، گردے نے، پھر اٹھتے نے، پھر گردے نے، پھر اٹھتے نے۔ حضور نے خطبہ چھوڑیا، منبر چھوڑیا، اور جا کے حسنین کریمین نو اٹھا لیا، لا کے ایک نو سجی سائڈ تے بٹھایا، ایک نو خبی سائڈ تے بٹھایا، اور فرمایا میرے مالک نے سچ فرمایا ہے، اولاد بڑی آزمائش ہے۔ فرمایا کہ حسین دا گرنا میرے کو برداشت نہیں ہویا۔ حسین بچپن دے وچ مسجد دے وچ اپنی مرضی دے نال گر رہا ہے، نبی کو برداشت نہیں ہو رہا۔ اوہی حسین کربلا دے میدان وچ گورے تو گریا ہے، نبی نو کیویں برداشت ہویا ہوئے گا؟ اور جنہاں نے گرایا ہے وہ کتنے بدبخت ہون گے۔ اور آج بھی اگر کوئی انہاں نو سپورٹ کرے اور انہاں نو آکھے کہ وہ چنگے سن، اس نو سوچنا چاہیے ہے کہ پھر میں کیا سیکھیا ہے،
میں حضور نو کی جانیا، میں دین کیا جانیا، میں حسین نو کی جانیا اور میں اللہ نو کی جانیا۔